نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین والطاہرین وعطرتی وذریتہ وآلہ وصحبہ وخلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفس نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولا كنت اعلم الغیب لاستکثر من الخیر وما مسنی السوء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب کائنات کا احسان ہے کہ اس کی حمد و ثناء کے بعد حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود شریف پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ آج کا میرا موضوع علم غیب کے موضوع پر ہے، اور بہت سے لوگوں میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس موضوع میں بہت سے اشکال ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم غیب سے کیا مراد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمیع انبیاء علیہ السلام کے غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ بہت سے لوگ اس میں بہت زیادہ افراتفری میں گھرے ہوئے لوگ ہیں اس میں، تو آج اس کو میں وضاحت سے بیان کروں گا کہ اللہ کے علم غیب سے کیا مراد ہے، اور انبیاء اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے کیا مراد ہے۔ تو قرآن مجید میں جن آیات میں نفی علم غیب کی نفی آئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ غیب کا مالک اللہ ہے، اور غیب پر خود قادر اور دسترس رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ کوئی نبی اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء سمیت کسی غیب پر از خود اللہ کی طرح علم غیب نہیں رکھتے، اللہ کی طرح عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب اللہ کی صفت ہے، کوئی نبی غیب رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی خبر کے بغیر کوئی نبی غیب نہیں جانتا۔ آپ قرآن مجید کی یہ واضح آیت ہے، اس آیت میں جو میں نے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں نہیں مالک ہوں، نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اِلَّا مَا شَاءَ اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی کہ یہاں جو نفی ہے نفع نقصان کی، وہ یہ ہے کہ حضور از خود نفع نقصان پر خود یعنی کہ اس کے مالک نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ جو چاہے تو اس کی اذن سے، اس کی توفیق سے وہ ہیں، اس کی توفیق سے بغیر نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی نبی، کوئی مخلوق بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ وَلَا كُنْتُ عَالِمُ الْغَیْبِ، اور اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرَ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ اب اس آیت میں واضح فرما دیا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی زبان سے کلوا دیا کہ اگر میں خود غیب جان لیتا تو بہت سے غیب یعنی کہ بہت سی بھلائیاں میں اکٹھی کر لیتا۔ وَلَا كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَكْثَرَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِیَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچی۔ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نہ نفع نقصان کے، یعنی کہ اللہ کی عطا کے بغیر خود نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اصل میں نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء سے جو ہمیں نفع اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری طرف رائے ہدایت ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں نفع دیا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں نفع ملا، حضور کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، حضور کی وجہ سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی۔ یہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن میرا موضوع علم غیب پر ہے، اس کو میں آپ پر وضاحت کروں گا۔ ابھی دوسری آیت سن لیں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ سورہ انعام کی یہ آیت ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس نہ رب کے خزانے ہیں اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ اب یہاں پر واضح آیت آ گئی، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا۔ تو اس سے بھی یہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے کلوا دیا ہمیں کہ میں نہ رب کے خزانے رکھتا ہوں اور نہ میرے پاس علم غیب ہے، یعنی کہ حضور علم غیب پر خود دسترست نہیں رکھتے، حضور کے پاس خود علم غیب نہیں ہے۔ یعنی کہ ان آیات سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کی طرح غیب کا مالک کوئی نبی، اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی اور آپ تمام انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح غیب کے مالک نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کسی کو خبر دے دے، کسی کو بتا دے تو اس کو اطلاع بالغیب کہیں گے، یعنی کہ اللہ کے بتانے سے غیب بتایا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ غیب کہتے کسی کو۔ اب اللہ رب العزت کے لیے ہم الفاظ یوز کرتے ہیں عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، ہر ظاہر اور ہر چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ اس غیب کو جاننے والا جو آپ اور میرے لیے غیب ہے۔ اللہ کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے، اس کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے۔ تو رب کائنات کے لیے ہر چیز ظاہر ہے، یعنی کہ اس غیب کو جاننے والا جو آپ اور میرے لیے غیب ہے۔ عالم الغیب و شہادہ کا یہ مطلب ہے کہ ہر ظاہر اور چھپی چیز کو جاننے والا، جو ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے اس کے سامنے ظاہر ہے، اس کو جاننے والا۔ عالم الغیب کا ہر ظاہر اور چھپی کو جاننے والے کا مطلب یہ، عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے لیے اور آپ کے لیے چھپا ہوا ہے اس کو عالم الغیب، اس کی شان ہے، یعنی کہ اس کو جاننے والا ہے جو ہمارے لیے غیب ہے۔ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ اب نبی کے لیے جب اللہ تعالیٰ ان پر کوئی خبر ظاہر کرتا ہے تو وہ غیب کی خبر کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری آیت میں سن لیں، ذالک انباء الغیب نوحی الیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، یعنی کہ حضور پر پہلے ظاہر نہیں تھے، اللہ وحی کے ذریعے ان کو غیب کی خبر۔ تو انبیاء کا جو غیب ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہے، اللہ کے بتانے سے ہے، وحی کے ذریعے سے۔ جو شخص نبیوں کا اللہ کے عطا کے بتانے سے بھی غیب نہیں مانتا، وہ قرآن کی اب سن لیں دوسری، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو غیب بتایا ہے۔ قرآن کی آیت دوسری سن لیں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ اب یہاں پر اللہ نے پہلے نفی کی ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی شان نہیں کہ عام لوگوں پر غیب کی عام لوگوں پر غیب کی خبر کو ظاہر کرے۔ ہاں ولیکن اللہ یتبع من رسول من یشاء، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کرے اس کو بتا دیتا ہے، اس کو مطلع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کسی کو مطلع کر دے اپنے نبی کو تو اس کو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے۔ انبیاء کا جو غیب ہے وہ اطلاع بالغیب ہے، اور اللہ کا جو غیب ہے وہ بغیر اسباب کے خود جاننے والی اللہ کی ذات ہے۔ کوئی نبی خود غیب پر دسترست نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں دوسری جگہ فرمایا، ایک اور مقام پر فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔
اب یہاں پر اللہ نے نفی ٹوٹلی فرما دی کہ اللہ کے علاوہ خود جاننے پر کوئی نبی، کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں، یعنی کہ غیب، کلی غیب کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جتنا غیب بتا دے، جتنا چاہے بتا دے، وہ اللہ کی شان ہے۔ نبیوں کا علم غیب من جانب اللہ ہے، اللہ کی اطلاع سے ہے، وہ کیا نام ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ان قرآن، اب دیکھیں سورہ تحریم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ سورہ تحریم میں، آپ اس آیت کو میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خبر سے غیب جانتے ہیں، خود نہیں جانتے، یہ قرآن کی آیت میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن فرماتا وَإِذْ آسَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، فَلَمَّا نَبْأَتْ بِهِ، تو پھر جب وہ اس کا ذکر دوسری بیوی کو اس نے بات کر دی، تو فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، تو اللہ نے اپنے نبی پہ ظاہر کر دیا۔ اب یہاں سے بھی کہ اللہ نے ظاہر کر دیا نبی نے، إِلَيْهِ وَعَرَّفَ بَعْدَهُ، تو جب اللہ نے ظاہر کیا تو نبی کریم نے کچھ بتایا، وَأَرَدَ عَن بَعْضٍ، اور کچھ چھپا کے نبی نے رکھا ان سے، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب نبی کریم نے اس کی خبر دے دی، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر وہ خبر ان کو بتائی تو وہ فرمانے لگی، قالت انباءک ھذا من انباءک ھذا، یہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو اس رب نے خبر دی ہے جو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ اگر اللہ نہ بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام غیب پر خود مطلع نہیں ہوتے، خود دسترس نہیں رکھتے۔ تو یہ غیب کا مالک اللہ ہے، اور اطلاع بالانبیاء کا جو علم ہے، علم غیب ہے، وہ اطلاع بالغیب ہے۔ لہٰذا عوام کو سیدھا، خدا رہا عوام کو سیدھا سیدھا علم سکھائیں، لوگوں کو سیدھا سیدھا عقیدہ بتائیں کہ انبیاء کا علم، یہ نہ بولیں علم غیب تو ہے، نبی کا جو خبر ہوتی ہے وہ علم ہی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو علم غیب سے، علماء تو جانتے ہیں اس تشریعات کو، ہماری سادی عوام نہیں جانتی، اس لیے خدا رہا ان کو یہ بتایا کریں کہ علم غیب کا لفظ اللہ کے لیے بول لیا کریں احتیاطاً، اور اطلاع بالغیب کا لفظ انبیاء کے لیے، کہ انبیاء کا علم جو ہے وہ اطلاع بالغیب، یعنی کہ اللہ کی اطلاع سے جانتے ہیں، اللہ کی وحی کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ کا جو علم ہے یہ بھی سن لیں کہ اللہ اور نبیوں کے علم کا فرق بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کا علم ازلی ہے، قدیم ہے، اللہ کی ہر صفت قدیم ہے، ازلی ہے، اور مخلوق کی جو صفت، مخلوق کا علم ہے وہ محدود ہے۔ اور رب کائنات نے آیت الکرسی میں آپ خود ہی پڑھتے ہیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے علم کے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، جس کو وہ چاہے جتنا بتائے، لیکن اس کے علم کا، مخلوق کے علم جو ہے وہ محدود ہے، اور اللہ کا علم کل ہے، اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں ہے، اور مخلوق کا علم کی حد ہے، اور ان حدوں میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو پہلے نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ تو حضور کے علم کو اللہ نے فضل عظیم سے نوازا۔ تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے۔ جس طرح اللہ کا علم کا احاطہ مخلوق نہیں کر سکتی،
اللہ کے علم کی حد نہیں ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، لا محدود۔ حضور کے علم کی حد تو ہے اللہ کے ہاں، لیکن اس علم کی رسائی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اللہ بھی اپنی ذات میں لا شریک ہے، ذات میں بھی، صفات میں، ہر جہت میں اللہ لا شریک ہے۔ اسی طرح حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوقات میں بے مثل اور بے مثال ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہر جہت سے بے مثل شان بخشی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کی صفات اللہ کی طرح نہیں ہے، کیا نام ہے، ان کا علم محدود ہے اللہ کے محتاج ہیں ہر چیز میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مخلوق کائنات، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہو، اور وہ بے نیاز اور بے حد خوبیوں والی ذات وہ ذات ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجی اپنے مقام نبوت پر ہے، حضور کی محتاجی اور امتی کی محتاجی میں زمین اسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے آپ کو اس کے بارے میں، علم غیب کے بارے میں جو میں نے آپ کو بیان کیا، یہ عقیدہ آپ رکھیں کہ اللہ عالم الغیب، غیب کا مالک ہے، اور نبیوں کا علم وحی کے ذریعے سے ہے، اطلاع بالغیب ہے۔ یہی عقیدہ خدا را مسلمانوں کو بتائیں اور سیدھا سیدھا عقیدہ بیان کریں، ان کو افراتفری میں آپ ان کو نہ ڈالیں، کیا نام ہے، سیدھا سیدھا عقیدہ بیان کیا کریں۔ اسی طرح استعانت کے معاملے میں میرا اگلا موضوع ہوگا انشاءاللہ، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ آج کی تقریر یہ علم غیب پر میری یہ ہے، خود آپ ریسرچ کریں اور اسی پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم، برحمتک استغیث برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔